أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم۔ قابل احترام حضرات مصلین، بڑا مبارک تذکرہ ہم کر رہے ہیں جو انسانوں کی زندگی کے اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا کر چلے گئے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، اس کائنات کے لیے اور اس دنیا کے لیے جن کی زندگی کے اندر اصول ہیں اور جنہوں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، تو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے مدینہ آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کر مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے جو راستے کے اندر لشکر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں اور ان کو جو کچھ بتایا تھا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے مسجد قباء پہنچے، قباء کی بستی میں، وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو آپ نے جمعہ پہلا اسلام کے اندر جمعہ قائم کیا اور جمعہ پڑھایا اور خطبہ دیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے اور مسجد کے لیے زمین خریدی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کا اس کی زمین خریدنا اور حضرت عثمان کا پھر دوبارہ جب توسیع ہوئی ان کا زمین کو خرید کر وقف کرنا، یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں آ چکے ہیں، اور مدینے میں بھی آپ اپنے مکان حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مکان کے محافظ اور نگراں تھے، اس مکان میں آپ تشریف فرما ہیں، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے جانثار جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں سے چل رہا ہے۔ یعنی کہ اب ہم 1 ہجری میں ہیں، اور اللہ کے رسول جو پہلا سال ہے ہجرت کا، اللہ کے رسول مدینے تشریف لائے ہیں، یہ اس سال میں ہم چل رہے ہیں اور اس سال کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر مدینے کے اندر 70 لوگ تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، جو بیعت قباء ثانیہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول اب مدینہ پہنچے ہیں، کچھ لوگوں نے اب اسلام قبول کیا ہے، اور مدینے کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ایک بڑی تعداد مکے سے آئی ہے مہاجرین کی۔ اللہ کے رسول کے دوسرے اصحاب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ کرام، تو یہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول نے انصار سے، مدینے والوں سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو اپنے کاروبار میں، اپنے مکان میں اور اپنی جائیداد میں حصہ دو۔ تو انصار نے اتنے کھلے دل کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے اگر 2 مکان تھے تو 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مہاجر کو 1 انصار لے لے، تو وہ جس کو پسند کرتے تھے، جن سے ان کو لگتا تھا کہ میں ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتا ہوں، 1 انصاری، 1 مدینے کا شخص، 1 صحابی جو مکے سے صحابہ کرام ہجرت کر آئے تھے، ان کو لے کر چلے گئے۔ یعنی کہ آپ نے جوڑے بنا دیے۔ اب وہ صحابہ کرام اپنے گھر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ میرے 2 مکان ہیں، تو 1 مکان اپنے لیے رکھا، 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اور اگر بیویاں 1 سے زائد ہیں تو 1 بیوی کو طلاق دے کر اس کا اپنے بھائی سے نکاح کرا دیا، اور اپنے کاروبار کے اندر اس طرح سے حصہ دیا کہ اگر زمین کے 2 ٹکڑے ہیں تو 1 زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھا کہ اس سے میں کاشت کروں گا، اور دوسرا ٹکڑا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اسی طرح سے اگر کئی باغ ہیں تو 1 باغ کو اپنے مہاجر بھائی کو دیا اور 1 باغ اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سے انہوں نے اخوت کا اور بھائی چارے کا معاملہ فرمایا، اور اس طریقے سے اپنی کاروبار کے اندر، اپنے جائیداد کے اندر اور اپنی زمینوں کے اندر ان کا حصہ شامل فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں، ماحول ایک بن گیا بھائی چارے کا، اور بھائی کے ساتھ بھائی کی طرح مہاجر اور انصار رہنے لگے۔ اب اللہ کے رسول کو یہ خطرہ تھا کہ جو برابر میں یہود رہ رہے ہیں، یہ کچھ مکاری کریں گے، یہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر کہیں حملہ نہ کر دیں اور کوئی ہمارے خلاف سازش نہ رچنے لگیں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ان یہود سے معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ اس بات پر کیا کہ تم ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، اور کوئی جنگ کے لیے آئے گا تو اس کا حصہ، اس میں شامل اپنا حصہ نہیں ڈالو گے، اور اگر ہمارے کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں یا ہم پر کوئی حملہ کر دیتا ہے
تو تم ہمارے ساتھ شامل رہو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زبردست معاہدہ تھا کہ اب جو مدینے کے لوگ ہیں وہ تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کاندھا شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زمینوں کے اندر آپ کے مہاجرین کو حصہ دے دیا ہے۔ جو دشمن تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان سے بھی آپ نے معاہدہ کر لیا، گویا کہ اب پورا حصہ اور پورا خطہ پورا من ہو گیا۔ یہود میں بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، وہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری قوم کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فسادی اور شیاطین قسم کے لوگ ہیں، میں ان سے علم میں سب سے بڑا ہوں، میری وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، لیکن وہ میرے سامنے میری قدر کرتے ہیں، اگر تم میرے بعد ان سے پوچھو گے اور میرے خلاف اور ان کے خلاف وہ بات ہوگی تو وہ میری بات سے مکر جائیں گے۔ جب تک میں ان کے فائدے کی بات کرتا رہوں گا تو میں ان کے لیے بڑا ہوں، میں ان کا عالم ہوں۔ اگر میں نے ان کے فائدے کے خلاف بات کہہ دی، میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس میں ان کا نقصان ہے، اب میں کتنا بڑا عالم صحیح، کتنا ہی بڑا دیندار صحیح، اب وہ میرا انکار کر دیں گے اور مجھے ٹھکرا دیں گے۔ اللہ کے رسول میں نے بہت کوشش کی اپنے لوگوں پر اسلام پیش کرنے کی، لیکن وہ میری قوم، میرے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے اور مانتے نہیں، حالانکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جس طرح وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی مہر کا انہوں نے تذکرہ کیا، انہیں یہ تک پتہ ہے کہ مدینے میں آنے والے ہیں۔ یہود پہلے مدینے کے اندر نہیں تھے۔ میں آپ کو یہود کی تاریخ بتا دوں، یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ آخری نبی آنے والے ہیں تو ساری دنیا سے جس طرح سے آج اسرائیل کے اندر یہود جمع ہو گئے ہیں اور اسرائیل کے اندر اپنی ایک الگ اسٹیٹ اور اپنا الگ ملک بنا لیا ہے، اسی طرح اس زمانے میں جب ان کو معلوم ہوا کہ آخری نبی آنے والے ہیں تو ساری دنیا سے اکٹھا ہو کر وہ مدینہ پہنچ گئے تھے کہ وہ ہمارے ساتھی بن جائیں گے، ہم ان کے مددگار بن جائیں گے اور ہم ان کی مدد سے ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ان کا سازشی پلان پہلے سے تیار تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ نبی تو ہماری نسل سے نہیں آیا، یہ نبی تو ہماری قوم سے نہیں ہے، یہ نبی تو بنی اسماعیل سے ہے، تو اب نبی پر ایمان تو کیا لاتے، وہ نبی کے مخالف ہو گئے اور نبی کے خلاف انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن سلام یہی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ میری اس بات کا یقین کرنا چاہتے ہیں تو میرے چند لوگ میری قوم کے، میرے قبیلے کے آنے والے ہیں، ان سے میرے متعلق آپ بات کرنا اور ان سے کہنا کہ اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں تو کیا تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ وہ میرے اوپر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں اور مجھے بڑا عالم سمجھتے ہیں، اگر آپ ان سے اس طرح بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں، لیکن زیادہ تر گمان یہ ہے، غالب گمان اور پورا یقین مجھے یہ ہے کہ وہ میری بھی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن سلام کی قوم کے، آپ کے قبیلے کے لوگ آئے تو آپ نے عبداللہ ابن سلام کو پیچھے کی طرف حجرے میں بٹھا دیا۔ جو آپ کی قوم اور آپ کی نسل آئی ہے ان کو معلوم نہیں کہ ہمارا بڑا عالم یہیں ان نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور یہیں پر دیوار کے پیچھے سے اپنی باتوں کو، ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہود کے جو لوگ آئے تھے ان کے سامنے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، ساری بات ہمیں تسلیم ہے، لیکن ہم آپ کے دین کو نہیں ماننے والے۔ اگر ہماری قوم کا کوئی بڑا ایمان لے کر آ جائے اور آپ کے کلمہ شہادت کو پڑھ لے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام جیسی شخصیت اگر آپ پر ایمان لے کر آ جائے گی تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے اور وہ آپ سے کہہ دے کہ تم ایمان لے کر آؤ تو کیا تم ایمان قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاں وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی بہت بڑے عالم تھے اور وہ بڑے خاندان سے ہیں، ہمارے اپنے قریبی لوگوں میں اور ہماری پوری نسل کے اندر، ہمارے خاندان اور قبیلے کے اندر ان سے اشرف کوئی آدمی نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں اور ان سے بڑی نسل والا کوئی نہیں، ہم سب ان کے پیچھے ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی اسلام کے تابع دار ہو جائیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ جب عبداللہ ابن سلام نے اندر سے اتنی بات کو سنا، انہیں لگا کہ میری قوم پگھل رہی ہے، وہ نکل کر باہر آ گئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو اب تک عبداللہ ابن سلام کی تعریف کر رہے تھے
اور ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے. اب کہنے لگے کہ یہ عبداللہ ابن سلام یہ اس سے چھوٹا تو ہماری قوم میں آدمی ہی نہیں, یہ جھوٹا ہے, اس کا باپ جھوٹا ہے, اور اس سے برا نسل تو ہماری قوم کے اندر ہے ہی نہیں, سب سے بدکار آدمی تو یہ ہے. اگر یہ سب سے برا آدمی ہے, یہ آپ پر ایمان لاتا ہے, اس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہ یہ ہماری قوم کا سب سے بدتر آدمی ہے. آج بھی آپ دیکھیے یہود اسی طرح سے سازش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے اندر اپنے منافقین اور مخبر بٹھا کر ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ عیسائی جو ان کے بہت بڑے دشمن تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہ یہودی ہی تو ہیں. آخرت میں قیامت کے قریب حضرت امام مہدی جب مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے اور مکے سے یہ قافلہ چلے گا, اصل تو یہ قافلہ خراسان افغانستان سے اٹھ کر جائے گا, اور افغانستان سے یہ لوگ جہاد کرتے ہوئے پہنچیں گے, اور 1/3 شکست کھا جائیں گے, 1/3 کو فتح نصیب ہوگی, اور 1/3 اس لشکر سے بھاگ جائیں گے. تو جن کو فتح نصیب ہوگی وہ لوگ مکے کے اندر پہنچیں گے, اور یہ تلاش کریں گے کہ ہمیں کوئی لیڈر اور قائد مل جائے, اور امام مہدی جیسی شخصیت مل جائے جن کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کر اب ساری دنیا کو فتح کریں. اب تو ہم نے یہ لشکر فتح کیا ہے, اب اس کے بعد ہم ساری دنیا کو فتح کریں. تو امام مہدی علیہ السلام امام مہدی ان کو خانہ کعبہ کے اندر مل جائیں گے, مقام ابراہیم کے قریب. وہاں پر یہ لشکر امام مہدی سے بیعت کرے گا, اور پھر وہاں سے یہ سارے لوگ تمام مجاہدین نکل کر ملک شام میں بیت المقدس کی طرف جائیں گے. اب جو حالات بن رہے ہیں, دنیا پر نظر رکھنے والے لوگ, دنیا کی تاریخ کو پڑھنے والے لوگ, سیرت اور حدیث کا مطالعہ کرنے والے لوگ, افغانستان کے جیسے حالات ہیں جو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور سپر پاور ہوتا جا رہا ہے. اور اب بیت المقدس کی جنگ میں بیت المقدس کی جو لڑائی ہے اور جو غزہ کی جو لڑائی ہے, اس کے اندر جو افغانستان اب شفٹ ہوتا جا رہا ہے, وہاں کے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. قریبی لوگوں کو یہ اندازہ ہے, اور ان کا غالب گمان یہ ہے کہ جلد ہی امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے, اور پھر ساری دنیا کے اندر تیسری جنگ عظیم ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو یہ آج اسی جنگ سے بچتے ہوئے اور اسی جنگ میں اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں اور دجال کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہودی چاہتے ہیں کہ دجال آئے, وہ ہمارا مسیحا اور ہمارا خدا ہوگا, لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا کاڑا تو وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا اور اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو بہکائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو اس دجال کے مسلمان بھی منتظر ہیں اور یہود بھی منتظر ہیں, اور یہ جنگ اسی کا بیش قیمہ ہے, اور اسی دجال کے آنے سے پہلے یہ آخری جنگ بیت المقدس کی چل رہی ہے. یہود بھی منتظر ہیں اور ہمارے علماء بھی منتظر ہیں کہ کسی طرح سے امام مہدی کا ظہور ہو جائے. تو اس زمانے میں بھی یہ یہود اس طرح سے سازش کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. چند ایک لوگ ہی صرف اللہ کے رسول پر یہود میں سے ایمان لے کر آئے تھے, باقی کوئی ایمان نہیں لے کر آیا. جو بعد کی تاریخ ہے اس میں حضرت عمر ابن خطاب اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ اور ان کے بعد اور بڑے بڑے خلیفہ آئے ہیں, اور انہوں نے مدینہ سے جو ان کو لتاڑ لگائی ہے, اس طرح سے ان کو کاٹا اور اس طرح سے ان کو بھگایا کہ مدینے میں یہودیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. اس کے جب مدینے میں جمع ہوئے تھے 1400 سال پہلے, اور اب 1947 میں یہ اسرائیل کے نام سے بیت المقدس کے اندر جمع ہوئے ہیں. 1400 سال کے بعد یہ پہلی تاریخ ہے جب یہ جمع ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا, چند لوگ بھی ہی صرف اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محدثین نے اور سیرت نگاروں نے آپ کی جو عمر لکھی ہے وہ 250 سال لکھی ہے. اللہ کے رسول کے انتظار میں بہت زمانوں سے تھے. یہ بڑے بڑے راہبوں کے پاس پہنچتے, ان کی خدمت کرتے, جب ان کے مرنے کا اور ان کا آخری وقت آتا تو ان سے معلوم کرتے کہ میں اب کس کے پاس جاؤں, آخری نبی جو آنے والے ہیں, جو میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں, وہ مجھے کہاں ملے گا. تو ایک راہب دوسرے راہب کا پتہ دے دیتا, اس کے پاس پہنچتے, اس کی خدمت کرتے, جب اس کا آخری وقت آتا تو وہ دوسرے کے پاس وصیت کر دیتا. اسی طرح یہ 6-7 راہبوں کے پاس رہے, اسرائیل کے بڑے عالموں کے پاس رہے. جب ان کا آخری وقت آ گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک آخری راہب تھے, انہوں نے کہا کہ اب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, تم مدینہ کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پہنچ کر ان کا انتظار کرنا اور ان کے اوپر ایمان لے کر آنا. تو حضرت سلمان فارسی مدینہ المنورہ آ جاتے ہیں. جب مدینہ پہنچتے ہیں آپ
تو آپ حضرت سلمان اپنے اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کے آنے سے پہلے جب میں مدینہ آ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے غلام بنا لیا اور غلامیت کی زندگی مجھے مدینے پر گزارنے پر مجبور کر دیا، اور نبی کے آنے سے پہلے مجھے 10 بار لوگوں نے بیچ دیا تھا۔ ایک آقا مجھے خریدتا، وہ دوسرے کو بیچ دیتا، اسے کچھ منافع ہوتا، وہ تیسرے کو بیچ دیتا۔ نبی سے پہلے 10 بار لوگ مجھے بیچ چکے تھے۔ تو جب نبی مدینہ تشریف لائے ہیں، اور اب جو ہم جن حالات سے چل رہے ہیں کہ آپ قباء میں پہنچے اور وہاں اپنے مسجد تعمیر فرمائی، تو پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول سے یہاں ہوتی ہے۔ اور آپ جب آخری پادری کے پاس تھے تو اس نے کہا تھا کہ تم ان کو، حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تھا کہ جب میری ان نبی سے ملاقات ہوگی تو میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ تو اس پادری نے کہا کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر تم انہیں پہچان لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے پاس چند سکے تھے، کچھ روپے تھے، یہ لے کر پہنچے قباء میں، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ صدقے کا مال ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے صدقہ جائز نہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، البتہ میرے جو رفقا ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، ان کے لیے صدقہ جائز ہے۔ آپ نے وہ سارا مال اپنے قریبی لوگوں میں بانٹ دیا جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو یقین ہو گیا کہ میری جو پہلی علامت اس نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پھر اپنا پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا، چند روپے آپ کے پاس آ گئے، آپ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ نے کہا اللہ کے رسول، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور آپ نے اس رقم کو قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اب میری دوسری جو وصیت تھی پادری کی وہ بھی دیکھ لی میں نے، اور 2 چیزیں میری سامنے آ چکی ہیں، اب تیسری باقی ہے۔ کچھ دن آپ نے پھر اسی طرح گزارے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیع کا قبرستان ہے، جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور آپ کو پیچھے کی طرف سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہر نبوت پر میری نظر پڑ جائے۔ اللہ کے رسول کو جب احساس ہوا کہ پیچھے سلمان فارسی ہیں تو آپ نے اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کو پیچھے کی طرف سرکا دیا اور انہوں نے مہر نبوت دیکھ لی، اور آپ نے کہا کہ اب آگے آئیے اور بات کیجیے۔ جب تینوں نشانیاں حضرت سلمان فارسی دیکھ چکے، اور اسی وقت جب قباء میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں ایمان دل کے اندر جگہ کر چکا تھا۔ جب دوسری نشانی پوری ہوئی اور ایمان مضبوط ہو گیا، جب اب تیسری نشانی مہر نبوت دیکھی ہے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول تو ابتدائی ایام کے اندر یہ کر چکے ہیں، مدینہ المنورہ کی پہلی ہجری کے اندر کر چکے ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی نہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے نہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اس لیے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ غلام تھے اور 10 بار ان کو بیچا جا چکا تھا۔ تو جس آقا کے یہ غلام تھے وہ آپ کو نکلنے نہیں دیتا تھا، وہ آپ کو باہر نہیں آنے دیتا تھا۔ تو یہ پہلی ہجری کے اندر ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا اور آپ نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اسی پہلی ہجری کے اندر اذان کی مشروعیت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور لوگوں کے گھر دور دور ہو گئے تھے۔ نماز کا جب وقت ہوتا تو معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کس طرح سے لوگ جمع ہوں۔ تعداد کم تھی تو سب لوگ جمع ہو جاتے تھے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب بہت دور دور گھر صحابہ کرام کے بن گئے، تعداد بڑھ گئی تو اب مشکل ہونے لگی، جماعتوں کا چھوٹنے کا خدشہ ہونے لگا۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا بانسری بجائی جائے، کسی نے کہا گھنٹا بجایا جائے۔ تو اسی ساری چیزیں چل ہی رہی تھیں کہ میٹنگ ختم ہو گئی کہ کل کچھ دیکھتے ہیں۔ تو رات میں ایک صحابی کو خواب آیا اور کسی فرشتے نے ان کو اذان کے یہ کلمات سنائے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ فرشتے نے اقامت کے الفاظ بھی ان کو سکھائے۔ صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ کلمات بتائے۔ اللہ کے رسول نے کہا
کہ انہوں نے سچ کہا، اور آپ نے حضرت بلال کو بلا کر وہ کلمات ان کو یاد کرانے کے لیے کہا کہ جاؤ، تمہاری آواز سے زیادہ مضبوط اور بھاری اور تکڑی آواز حضرت بلال کی ہے، یہ الفاظ ان کو سکھا دو، اور حضرت بلال اذان پڑھا کریں گے۔ تو سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلی اذان پہلی ہجری کے اندر حضرت بلال نے دی۔ اب پہلی ہجری ختم ہو جاتی ہے، دوسری ہجری شروع ہوتی ہے۔ دوسری ہجری شروع ہوئی تو اللہ کے رسول نے چھوٹے چھوٹے سریا، چھوٹے جو ہے جنگ جس کو بولتے ہیں، جنگ وہ ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ بولتے ہیں، لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے مراحل طے کیے گئے تھے۔ چند صحابہ کرام کو اللہ کے رسول بھیجتے اور وہ کہیں پر جا کر حفاظتی انتظامات دیکھتے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا ہے اور کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے جا رہے تھے اور اس طرح سے کام چل رہا تھا۔ لیکن غزوہ بدر جو بڑا بدر ہوا ہے اس کا جب وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا بڑا قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ مدینے کے پاس سے گزرے گا۔ چند اس وقت میں کھوجی تھے، انٹیلیجنس جس کو آج بولتے ہیں، اس وقت کے وہ لوگ تھے، انہوں نے آ کر بتائی تھی یہ خبر۔ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو، اپنے اصحاب کو جمع کیا اور چل کر ان کے اوپر ایک حملہ کرتے ہیں، اور جو وہ کچھ تجارت کا مال اور سامان لے کر آ رہے ہیں اس کو لے کر ہم مدینے آ جائیں گے۔ تو کوئی جنگ کی تیاری نہیں، کوئی بڑے غزوے کی تیاری نہیں، کوئی بڑی لڑائی کی تیاری نہیں تھی، چھوٹا سا حملہ ہونا ہے۔ جو لوگ تجارت پر نکلتے ہیں، کاروبار پر نکلتے ہیں، وہ جنگ کے اس اساز و سامان تو لے کر نہیں جاتے، بڑے بڑے ہتھیار تو لے کر نہیں نکلتے، معمولی سی چیزیں ان کے پاس ہوں گی، اور شب خون مار جس طرح سے پچھلے زمانے میں چلا کرتا تھا اس طرح کا ایک حملہ ہوگا اور ہم ان پر فتح یاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو یہ چند لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، 1 میل کی دوری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر جو چھوٹے صحابہ تھے، جو بچے تھے، اس وقت میں اللہ کے رسول نے ان کو نکال دیا۔ 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، آپ نے ان کو بھی باہر کر دیا۔ ان میں جب معاذ نے کہا اللہ کے رسول میں تو بڑا ہوں اور میرا تو قد بھی اپنے بھائی سے اونچا ہے، آپ مجھے لے لیجئے، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو لے لیا۔ معوذ ان سے قد میں چھوٹے تھے، جسم میں بھی چھوٹے تھے، اب ان کو بڑا احساس ہوا میرا بڑا بھائی تو سلیکٹ ہو گیا ہے جنگ کے لیے اور مجھے اللہ کے رسول نے باہر کر دیا ہے اپنی کم عمری کی وجہ سے اور چھوٹے قد کی وجہ سے۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بڑا بھائی ہے، قد میرا مجھ سے اس کا بڑا ہے، لیکن جنگ میں اور لڑائی میں اور طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، آپ ہم دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیجئے، اگر میں نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کو پیٹ لیا تو آپ مجھے بھی جنگ کے اندر شامل کر لیں، اگر یہ مجھے جیت لیتا ہے اور یہ مجھ سے کشتی جیت جاتا ہے تو مجھے باہر کر دینا۔ یہ اللہ کے رسول سے حضرت معوذ نے کہا، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، اور ادھر کان میں اپنے بھائی معاذ سے کہہ دیا بھائی تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو، اس برکت میں مجھے بھی شامل ہونے دو، آج تم ہار جانا، اگر تم ہار گئے تو تمہاری اس ہار کی وجہ سے میں اس بڑے غزوے کے اندر شامل ہو جاؤں گا، میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی اور حضرت معاذ قصدن ہار گئے اور معاذ اور معوذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر لیا۔ یہاں سے آپ پھر آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگ جب چھوٹے تھے ان کو نکال دیا تو اب تعداد جو تھی وہ صرف 313 رہ گئی۔ یہ 313 صحابہ اکرام اب آگے بڑھتے ہیں اور مدینے سے 2 میل کی دوری پر جا کر پھر دوسرا پڑاؤ اللہ کے رسول ڈالتے ہیں ایک چشمے کے پاس میں۔ وہاں کچھ کھوجیوں کو اور انٹیلیجنس کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کر وہ تلاش کریں کہ ابھی ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے، ابو سفیان کتنی دور ہے ہم سے اور ہمیں کس جگہ پہنچ کر حملہ کرنا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام باہر نکل کر گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے پاس سے کچھ عورتیں گزر رہی ہیں اور ان کی آپس میں بات چل رہی ہے، تو ان سے کچھ معلومات، ان کی بات سن کر وہ صحابہ اکرام واپس آ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں ابو سفیان پہنچے جو اپنا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان عورتوں سے اور ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اس سے معلوم کیا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آئے تو تھے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ مدینے کے ہیں یا کہاں کے ہیں۔ تو ابو سفیان بہت ذہین اور جنگوں کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بھی اسلام قبول کیا، تو بڑی آپ کے والد بھی بڑے ماہر تھے ان سب چیزوں کے، اور آپ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ تو کتنا زمانہ اسلام کا اور اسلام کی فتوحات کا ان کے وقت میں گزرا ہے،
وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہوگا۔ تو حضرت سفیان بڑے ماہر تھے، انہوں نے جو ان کے اونٹ کی مینگنیاں تھی ان کو دیکھ کر ان کو پھوڑ کر پہچان لیا کہ یہ تازی ہیں، اور کچھ ہی دیر پہلے یہاں کچھ لوگ آئے تھے اور یہ مدینہ کے اونٹوں کی مینگنیاں ہیں۔ تو اتنے ماہر تھے، وہ چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ انہیں لگ گیا کہ اللہ کے رسول میرے قافلے کے بالکل قریب ہیں اور میرے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ابو سفیان جو مکے کی طرف مشہور راستہ تھا اس کو چھوڑ کر ساحل کی طرف سے جو غیر معروف راستہ تھا اس سے نکل کر مکے کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ ادھر جب ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور میرے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے ایک قاصد مکہ بھیج دیا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اگر تم اپنا تجارتی مال اور سامان بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کے لیے نکلو۔ تو وہاں سے ابو جہل بہت کوشش اور منت سماجت کر کر اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کر کر 1300 آدمی لے کر چلتا ہے۔ 1300 آدمی لے کر وہ وہاں سے کچھ دور آیا، تو جب ان کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے واپس آ چکا ہے اور بخیر و عافیت وہ بچ کر نکل گیا ہے، اب ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اس وقت میں دانش مند تھے اور جن کو احساس ہو رہا تھا کہ ہم بہت غلط کرنے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے سب نے منع کیا۔ اخنس اس وقت کے ایک بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے آ رہا تھا کہ میں اپنے تجارتی قافلے کو بچا سکوں، میرا اس میں بہت سا ساز و سامان تھا، ساری دولت میری اس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ جب میرا قافلہ بچ گیا ہے اور وہ مکے کی طرف آ رہا ہے، اب مجھے جنگ پر نہیں جانا، میں یہاں سے واپس ہو جاتا ہوں۔ تو اخنس اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس مکے آ جاتے ہیں، اور یہ 1000 آدمی، ان میں بھی بہت سے لوگ، حکیم ابن حزام کا میں نے تذکرہ کیا تھا پیچھے کہ بہت عقل مند اور بڑے باشعور انسان تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان سنا تھا تو حکیم ابن حزام کی لونڈی کے ذریعے سنا تھا، اور حضرت ابو بکر حکیم ابن حزام کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے دانشمند اس طرح کے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں، واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے بہت ان کو لان تان کیا اور لے کر نکل گیا 1000 لوگوں کو کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں آئیں گے، جنگ کر کر ہی واپس آئیں گے۔ یہ قافلہ بدر کی وادی کے قریب پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر ایک ٹیلے کے ادھر جو اونچی جگہ تھی جہاں پر پانی بھی موجود تھا اور جہاں ریتیلا نہیں تھا بلکہ اچھی زمین تھی، وہاں پر جا کر قبضہ کر لیتا ہے، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آتے ہیں۔ ریتیلی زمین ان کو ملتی ہے، اور زمین بھی ایسی جہاں پانی نہیں ہے، اور بہت مشکلات سے ان کو اور بہت مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ یہ 313 کا لشکر صحابہ کرام کا، اور ادھر 1000 کا لشکر۔ تو ادھر سے کفار میں سے ایک عتبہ ہیں، بڑے سردار ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور وہ مجاہدین کا، صحابہ کرام کے لشکر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ اس وقت میں لوگوں کے پاس تعداد اور گنتی تو نہیں تھی، لیکن ان کا اندازہ ایسا ایکوریٹ ہوا کرتا تھا اور اتنا سٹیک بیٹھتا تھا۔ انہوں نے ایک نظر دیکھ کر آ کر بتایا کہ یہ 300 کے قریب لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ گن کر نہیں آئے، صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ تو عتبہ نے آ کر یہ بتایا اور کہا کہ ان کے علاوہ اگر کچھ لوگ ادھر ادھر کہیں چھپ رہے ہوں گے تو میں ایک چکر اور باہر کی وادی کا لگا کر آتا ہوں، پہاڑوں کے اندر گھوم کر آتا ہوں، اگر کچھ اور لوگ ہوئے تو ان کا بھی ہم پتہ کر لیتے ہیں۔ تو عتبہ چاروں طرف گھوم کر ایک چکر لگا کر آ کر اس نے بتایا کہ ان کے علاوہ تو کوئی اور لوگ نہیں ہیں، بلکہ میں نے ان کی آنکھوں کے اندر دیکھا ہے اور ان کے جذبے کو میں دیکھ کر آیا ہوں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی آنکھوں کے اندر خوف لے کر آئے ہوئے ہیں اور وہ ایسا تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کے لشکر کے مقابلے کے لیے تم نہ نکلو۔ انہوں نے حکیم ابن حزام سے بات کی، حکیم ابن حزام نے 2-4 لوگوں کو اور اس کے اندر شامل کیا، اور عتبہ اب کھڑے ہو کر تمام لوگوں کے سامنے تقریر کرتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے چچا ہیں، ہم ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر ہم ان سے جنگ کریں گے اور ان کے سامنے قتل و قتال کریں گے تو گویا کہ اپنے بھائی کو ماریں گے، اپنے بھائی کو قتل کریں گے۔ ہمیں ان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا لشکر بچ چکا، ہمارا تجارتی سامان بچ کر مکے پہنچ چکا، اب ہم کیوں ان سے جنگ کریں اور ہم اپنے بھائیوں کو اور اپنے چچا کو کیوں قتل کریں؟ تمام لوگ متفق ہو گئے، حکیم ابن حزام کی یہ چال کام آئی اور سب لوگوں نے کہا کہ اب ہم قتال نہیں کریں گے۔ حکیم ابن حزام نے اب کہا کہ یہ سب لوگ تو راضی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ہے ابو جہل،
کیا اس کو بھی تم راضی کر لو گے؟ اگر وہ راضی نہیں ہو پایا تو جنگ ہو کر رہے گی۔ اب عتبہ پہنچتے ہیں حکیم ابن حزام کے پاس، حکیم ابن حزام کے کہنے پر عتبہ ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک نہیں سنتا۔ اس سے آگے وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ غزوہ بدر کے واقعے کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے 2 بچوں کے ذریعے سے ابو جہل مارا جاتا ہے، جو ذرا سے ہیں، 10 12 سال کے، اتنا طاقتور، اور آخر وقت میں کیا اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا، اس نے تو آخر وقت میں کلمہ پڑھنے چاہا تھا، لیکن اس نے آخر وقت میں بھی کہا کہ آج بھی اتنی ہی دشمنی ہے عبداللہ ابن مسعود سے، کہ آج بھی میرے سینے کے اندر اتنی دشمنی کیا بلکہ اس سے 100 گنا زیادہ دشمنی ہے جتنی میں ان سے مکے کے اندر کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔